رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد یہ من بعد کے نون پہ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے نون کی آواز ختم کر دی ہے اور میم کی آواز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین، نون ساکن کہتے ہیں جس نون پہ جزم ہو، نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش جس حرف پہ آئیں اسے تنوین، اور جو آواز پیدا ہوتی ہے تنوین کی اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی با آ جائے گا نا جہاں پہ بھی، تو ہم نون کی آواز کو با میں میم میں بدل دیں گے، نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، اسے کہتے ہیں ابدال یا اطلاق۔ من بعد میثاقہ، یہاں پہ ایک چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد کا معنی کیا ہے؟ صاد کا معنی ہے وقف مرخص، یعنی رخصت سے، اس مفعول کا صیغہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو سانس ٹوٹنے والا ہے، یہاں پہ رک جائے، اس کے لیے رخصت ہے، رک سکتا ہے، لیکن آگے ملا کے پڑھیں تو بہتر ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ طاء ہے جو ہم نے کل بتایا تھا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ رکنا بہتر ہے۔ دہرا لیں، الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ، الذین وہ لوگ ينقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس کے ساتھ، ان یہ کہ یوصلا وہ ملائیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک ہم الخاسرون اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، عہد کہتے ہیں اس پختہ بات کو جو فریقین کے درمیان طے پائے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اس کے بدلے میں میں یہ کام کروں گا، یہ ہے عہد۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، یہ عہد ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ پیچھے بات ہوئی تھی کہ قرآن گمراہ کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو فاسقین ہیں۔ قرآن گمراہ کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو فاسقین، ہم نے بتایا تھا فسق سے ہے۔ فسق کا مطلب کیا تھا؟ یاد ہے؟ نکل جانا۔ ہم نے بتایا تھا جیسے کھجور
کھجور جو ہے اس کو ایک طرف سے ہاتھ پکڑے نا ایک کونے سے اور تھوڑا زور دیں گے تو وہ ایسے پھدک کے باہر نکل جائے گی، تو اسے کہتے ہیں فسقط، ٹھیک ہے، نکل گئی۔ تو فاسق کہتے ہیں جو اچھل کے نکل جائے، تو فاسق کو فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے اچھل کے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا قرآن گمراہ کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو فاسق کون لوگ ہیں؟ آگے ان کی اللہ تعالیٰ نے علامات بیان فرمائی، فرمایا الذین، فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدہ، عہد یہ تقریباً ایک ہی معنی، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ کیا اللہ سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہو کوئی اللہ سے کسی نے وعدہ کیا ہے؟ کوئی نہیں یاد کیا، لیکن یاد نہیں کون سا وعدہ کیا ہے؟ اس کے مرنے کے بعد آپ کے پاس آنا ہے؟ نہیں، وہ جو توڑا ہے وعدہ، یہ 3 معنی ہو سکتے ہیں اس کے، 3 وعدے۔ کتنے وعدے ہو سکتے ہیں؟ پہلا وعدہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، عہد الست، عالم ارواح میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری ارواح کو جمع کیا، فرمایا کہ وہ مجندۃ، وہاں پہ پورے کے پورے جھنڈ کے جھنڈ، لشکر کے لشکر روحوں کے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو روحیں وہاں پہ وما تذاکر فیہا اختلافا، جن روحوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے سے سلام دعا کی ہے نا، آپس میں ملے ہیں، دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے سے ویسے ملتے ہیں، وما تناکر فیہا اختلافا، اور جن کی جان پہچان وہاں پہ آپس میں نہیں نہ ہوئی، دنیا میں بھی آپس میں ان کی جان پہچان نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آپ سے ملاقات ہے، ہم عالم ارواح میں بھی آپس میں مل چکے ہیں۔ کوئی یاد ہے آپ کو کوئی ہوئی تھی آپ کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات؟ یاد نہیں ہے۔ یاد نہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو ہے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوگا وہ عبد ہوگا، وہ غلام ہوگا، کس کا؟ اپنے رب کا۔ تو لہٰذا اس عہد کو یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم پیدائشی غلام ہیں اپنے رب کے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی کا غلام ہوتا ہے، چاہے وہ مال کا غلام ہو، چاہے وہ اپنے باس کا غلام ہو، بہترین غلام وہی ہے جو اپنے رب کا غلام ہو۔ تو یہ تھا پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ وہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، بلکہ ہر پیغمبر سے، ہر پیغمبر اپنی قوم کو یہی ایک وعدہ دیتا رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں جب پیغمبر رسول بھیجے وہ ایک ہی دعوت دیتے تھے، کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت اللہ کی اور بچنا ہے طاغوت سے۔ ہر پیغمبر کا یہی پیغام ہے، عبادت کس کی اور کس سے بچنا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یہ لفظ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، طغا، یہ طغیانی، سمندر میں طغیانی آتی ہے نا، دریا میں طغیانی آتی ہے، حد سے بڑھ جانا۔ تو جو یہ حد سے بڑھ جائے وہ طغیانی، سرکشی، اسی سے طاغوت ہے۔ طاغوت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرے، جو چیز بھی، وہ بت ہو، وہ انسان ہو، وہ کہ کھیلنے کی چیز ہو، وہ کوئی بھی چیز، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے، دور کرے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو یہ دوسرا وعدہ یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا وعدہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا تورات میں، کہ میں ایک پیغمبر بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تم نے
پیروی کرنی ہے، ان کو پیغمبر ماننا ہے، تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بندے نے کلمہ پڑھا کہ ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جب کلمہ پڑھا وہ انسان اللہ اور اس کے پیغمبر کے وعدے میں آ گیا ہے کہ اے اللہ الہ تو ہے اور جو پیشوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا اور ان کے علاوہ کسی کی طرف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔ آپ بولو گے کیسے؟ آپ بولو گے کیسے؟ ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا کسی نے؟ بولتے نہیں بھائی، کیا کسی نے؟ نہیں نہ کیا۔ حضرت جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، وہ گاڑی لے کے نکلے، کسی چونک میں اشارہ توڑ دیا، اشارہ پولیس والے پڑھ لے، ہاں میں اشارہ کیوں توڑے ہے؟ مینو کسی منع ہی نہیں کیتا، آج تک میری کوئی گل بات نہیں ہوئی۔ وہ کی کہے گا؟ وہ کہے گا کہ تو پاکستانی ہے، پاکستان سے پیدا ہویا، جو یہاں پہ پیدا ہویا اس کا اسی دن ہی پاکستان سے عہد ہو گیا تھا، جو پاکستان کا قانون ہے میں اسے مانوں گا، میں پاکستان کے کسی قانون کی خلاف ورزی، اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اشارہ لگا ہوا ہے وہ توڑے گا، اگرچہ اس نے علیحدہ سے کوئی تحریر نہیں لکھوائی، کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن جب وہ یہاں پہ آ گیا ایٹومیٹک اس کا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ ہماری اس حدود میں داخل ہو چکا ہے، وہ اب یہاں کے قانون کو مانے گا ہی مانے گا، اگر توڑے گا تو وہ کیا ہے؟ بولتے نہیں بھائی، مجرم۔ ویسے تو ہی جانتے ہو بازار ہے، کوئی اشارہ اشارہ توڑ دے ہو، کسی نے کوئی گورنمنٹ نے وعدہ کیتا ہے کہ اشارہ نہیں توڑا گے؟ بولتے نہیں کیا، پھر چلان کیوں بھرتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں علیحدہ سے کوئی ہاتھ ملا کے وعدہ کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے، جو بھی یہاں پہ آئے گا اس کا یہاں پہ ساتھ ہی وعدہ ہو جائے گا کہ میں یہاں کے قانون کو فالو کروں گا، جو دبئی جائے گا وہ وہاں کے قانون سے پہلے ہی وعدہ کر کے جائے گا کہ میں وہاں کے قانون کو، تو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا وہ اس کا ساتھ ہی اللہ اور اس کے پیغمبر سے وعدہ ہو گیا کہ میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو یہ وعدہ کر کے، ہم نے کیا تعریف کی ہے فاسقی کے؟ اچھل کے، وعدہ بھی کیا ہے پھر بھی اچھل کے نکل جاتا ہے، توڑ دیتا ہے وعدے کو، یہ ہے فاسق۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو۔ یہ تھی جی پہلی چیز، من بعد میثاقہ، اس کے پکا پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یقطعون قطع کا معنی ہے کاٹنا، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ، اللہ نے ان کو حکم دیا، بھی اس کے ساتھ أَن يُوصَلَ کہ وہ ملائیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، وہ فارغ منہ، اور پھر جب مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہوا، قامت الرحم، صلہ رحمی کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ یہ جو مجھے توڑیں گے میں اس سے تیری پناہ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین، اے صلہ رحمی، اے رحمی، کیا تو راضی نہیں ہے کہ ان آصلہ من واصلہ کے و اقطع من قطع کی، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا یا رب، کیوں نہیں اللہ، تو اگر میرے لیے یہ قانون بناتا ہے تو میں راضی ہی راضی ہوں، جو مجھے جوڑے گا تو اسے جوڑنا، جو مجھے توڑے گا تو توڑ دینا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ صلہ رحمی کیجیے، دوسرا ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو بھی اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملائیں، جو نہیں ملاتے وہ فاسق ہے۔
اللہ نے ہمسایوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کا حکم دیا، اسے ملائیں، نہیں ملاتے فاسق ہیں۔ اللہ نے مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے فاسق ہیں۔ بلکہ قرآن میں ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پہلو کا ساتھی۔ پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرے پہلو کے ساتھی ہیں، یہ ساتھ بیٹھے، ان کے بھی حقوق ہیں مجھ پہ، میرے ان پہ بھی حقوق ہیں۔ اگر ہم آپس میں ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو فاسق۔ تو فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ملانے کا، اس کو ملاتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ کے عہد کو، بولو شاباش، اللہ کے عہد کو۔ دوسرا جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہے؟ ساری بات ہے جہنم ہے، سزا ہے۔ لیکن یہ اتنے بڑے جرم ہیں، یہ دونوں اتنے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کی سزا رکھی ہے۔ کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، زمین میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک نقطہ نوٹ کریں۔ ایک ہے الذین ینقضون عہد اللہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، اس کا تعلق ہے کہ بندوں سے رشتہ کاٹتے ہیں۔ پہلا تھا اللہ کا وعدہ کاٹنا، اللہ سے رشتہ کاٹنا، دوسرا بندوں سے رشتہ کاٹنا، بندوں سے تعلق کاٹنا۔ جو شخص اللہ سے تعلق کاٹتا ہے، اس آیت میں دو ہی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، جو اللہ سے تعلق کاٹے، جو بندوں کا بندوں سے تعلق کاٹے۔ نوٹ کر لیں، جو اللہ سے تعلق کاٹے، جو بندوں کا بندوں سے تعلق کاٹے۔ تو جب یہ دونوں کام ہوں گے یا ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا تب زمین میں فساد ہوگا ہی ہوگا۔ زمین میں فساد کی ابتدا ہوتی ہی ان دو وجہ سے ہے، یا دو میں سے ایک بھی وجہ ہو جائے زمین میں فساد ہوگی۔ بندہ اللہ سے تعلق کاٹ لے فساد ہوگا، چاہے بندوں سے جتنا مرضی اچھا تعلق رکھے۔ بندہ اللہ سے تعلق جوڑ دے، بندوں اس کے بندوں سے تعلق کاٹ دے، اس کے بندوں کے حق کی نہ دے، تو پھر زمین میں فساد ہی ہوگا، زمین میں امن ہو سکتا نہیں۔ آج ہم دوسروں سے رشتہ داریاں کاٹ کے نا اپنے گھروں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، یا اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب گھر میں سکون نہیں ہے، کماتا اتنا ہوں، دیتا اتنا ہوں، پھر بھی گھر میں سکون نہیں، لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ اور ظالم تم نے پہلے اللہ سے ہی رشتہ کاٹا ہوا ہے، تمہارے گھر میں فساد ہی ہوگا، امن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جس گھر میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہ ہو وہ گھر میں امن نہیں ہو سکتا۔ جس ملک میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم نہ ہو اس ملک میں امن فساد ہی ہوگا۔ اگر اللہ سے رشتہ قائم کر لیا، بندوں سے رشتے توڑنے شروع کر دیے، تب بھی امن نہیں ہو سکتا، فساد ہی ہوگا۔ اگر گھر والوں نے اپنے ہی عزیزوں سے رشتے توڑنے شروع کر دیے، یاد رہے آپ کی اولادوں میں بھی پھر امن ہو سکتا نہیں۔ میری پھوپھیاں چنگیاں نے، میرے چاچے چنگے نے، تو کوئی گل نہیں، 10-15 سال بعد تو بھی پھر چنگیاں نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ وہ ابو کے بھائی بہنیں نہیں صحیح، ان قریب پھر تمہارے بھی بہن بھائی نہیں صحیح رہیں گے۔ تم نے اپنے ہامن کے بہنوں بھائیوں میں جھگڑے ڈالے، ان سے ملنے نہیں دیتے، ان قریب تمہاری اولادیں بھی آپس میں نہیں ملیں گی۔ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ سے رشتہ توڑتا ہے اس کے گھر میں فساد، جو اس کے بندوں کا بندوں سے رشتہ توڑتا ہے اس کے گھر میں فساد۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ آیت احسان اسے کہتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا شکوہ ہوتا ہی یہ ہے کہ بھائی میں نے اسے اتنا دیا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا،
میں نے اسے اتنا دیا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں پھر بھی صلہ رحمی کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اسی سے جوڑ، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اور جو تجھے نہیں دیتا اسی کو دے، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اور قرآن مجید میں لینے کا حکم نہیں آیا، ایتاء ذی القربى، قریبیوں کو صرف دینے کا حکم آیا ہے۔ ہم تو شادی بیاہ پہ بھی جو تعاون کرتے ہیں وہ تعاون شامن کوئی نہیں ہوتا، وہ ادھار کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اج میں تہاڈے بیاہ تے آیا 1000 دے کے گیا، کل تسی ساڈے گھر چ کسے دے بیاہ تے آؤ گے تے 1000 دے کے ہی جاؤ گے۔ جے کپڑا مارا آیا تے اتھی لڑائی ہو پے گی، تہاڈے بیاہ تے نہیں آؤ۔ یہ سارے قرض ہوتے ہیں، یہ تحفے شوفے نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں نے یہ سودا کیا وہ خسارے ہی خسارے میں ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں پختہ ہونے کے بعد۔ اس کی ہم نے 3 تفسیریں بیان کی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے کہ اس کو جوڑو، اس کو توڑتے ہیں۔ اس کی بھی 2 وضاحتیں کی، ایک تو صلہ رحمی، دوسرا اس کے بندوں کے جو بندوں پہ حقوق ہے وہ ادا کرو، کسی بندے کا بھی حق نہ مارو۔ یفسدون فی الارض، اگر ان دونوں میں سے تم کمی کرو گے تو تم فاسق ہو، اور اس فسق کی وجہ سے زمین میں فساد ہی ہوگا، عمل نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الخاسرون، اور اگر تم زمین میں فساد کرو گے تو یہ سودا خسارے اور گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔